وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ۔ اسلام نے عورت کو جو مقام دیا شاید ہی کوئی اور مذہب پوری تاریخ انسانی میں اسے دے سکا ہے۔ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میں تمہیں عورتوں سے متعلق خیر کی وصیت کرتا ہوں۔ دنیا سے رخصت ہوتے وقت محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ اسلام میں عورت کی اہمیت کو، اس کی قدر و منزلت کو بیان کر رہے ہیں۔ گویا کہ عورت کی عزت، حرمت، اکرام، خیال، غرض ہر وہ عنوان جو عورت کے احترام و ناموس کے لیے سجایا جا سکتا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے عورت کے لیے ادا ہوا۔ آج دنیا میں حقوق نسواں کا موضوع اہم سے اہم تر ہوتا جا رہا ہے۔ عورتوں کے حقوق کے نام پر اسلام اور اسلامی قوانین کو ہدف بنایا جانا مقصود ہے۔ وہ اقوام کے جہاں عورت فقط عورت کے روپ میں پہچانی اور جانی جاتی ہے، عورتوں کی آزادی کے نعرے فضا میں گونجتے سنائی دے رہے ہیں، جبکہ ان کے مقابل اسلام نے عورت کو فقط عورت نہیں بلکہ ماں جیسی عظیم ہستی کے روپ میں متعارف کروایا اور جس کے قدموں میں جنت رکھ کر اسے عظمت کی بلندیوں تک پہنچا دیا، ساتھ ساتھ انہیں اف تک کہنے والے کو دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیوں سے محروم کر دیا۔ اسلام نے عورت کو بہن جیسی شناخت کے ذریعے ایک باوقار زندگی گزارنے کے لیے پرسکون اور محفوظ ماحول فراہم کیا، اسے بھائی جیسا مضبوط سہارا دے کر زمانے میں آگے بڑھنے کے مواقع عطا کیے۔ اسلام نے عورت کو بیٹی کے روپ میں رحمت بنا کر باپ کے دل کو ٹھنڈک پہنچانے کا سامان مہیا کیا۔ اسے وہ شناخت دی کہ جس کے بعد باپ کے جنت میں داخلے کے لیے اپنی بیٹیوں کی پرورش، تعلیم، تربیت اور ضروریات زندگی کی ذمہ داری کی انجام دہی لازمی قرار دے دی گئی۔ جس بیٹی کے پیدائش پر باپ کا سر شرم سے جھک جاتا تھا، بعد از اسلام اسی باپ کا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ جس بیٹی کو بعد از پیدائش زندہ درگور کیا جاتا تھا، اسی بیٹی کی آمد پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر بچھا کر رہتی دنیا تک بیٹی کی عظمت کا پھریرا لہرا دیا۔ اسلام نے عورت کو بیوی کا روپ دے کر زندگی بھر کے لیے ایک محافظ، خدمتگار، سکھ دکھ کا ساتھی، شوہر کی صورت میں عطا کر دیا۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس ٹھہرا کر ایک دوسرے کی عصمت و حفاظت کا ذمہ دار قرار دے دیا گیا۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیمار تھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شوہر سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہاد میں شرکت سے روک دیا اور اپنی زوجہ کی خدمت کرنے کا حکم دے کر عورت کا مقام و مرتبہ اوج ثریا تک پہنچا دیا۔ غرض اسلام نے عورت کو زندگی کے تمام مراحل میں ایک الگ شناخت اور پہچان دے کر اس کی عظمت و احترام کو واضح کر دیا۔ مرد کی کمائی ہوئی دولت میں عورت کو حق وراثت کے ذریعے حصے دار بنایا گیا۔ پردے جیسے عظیم حکم کے نتیجے میں عورت کو تا حیات ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ کر دیا۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے کی بات کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کے حصول میں مرد و عورت کی تمیز ختم کر دی۔ عربی ادب کی ایک معروف کتاب ہے دیوان حماسہ، اس میں قصیدہ مذکور ہے کہ کسی شخص کی ایک عرب سردار سے اس کی بیٹی کا ہاتھ مانگا۔ کسی شخص نے ایک عرب سردار سے اس کی بیٹی کا ہاتھ مانگا تو سردار کو وہ شخص پسند نہ آیا اور اس کو اشعار کی صورت میں جو جواب دیا، جس کا ایک مصرع آپ کے سامنے ہے: غدا الناس مسقام النبی الجواریہ، کہ جب سے یہ نبی آیا ہے دنیا میں ہر طرف لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں۔ اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اور سینکڑوں لڑکیاں موجود ہیں، ان میں سے کسی کو اپنے لیے پسند کر لو، ضروری تو نہیں صرف میری بیٹی کے جو ہے وہ پسند کرنے کا کوئی جواز صرف باقی نہیں، اور بہت ساری لڑکیاں موجود ہیں۔ وہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے ان کی آمد جب سے ہوئی ہے تو لڑکیوں اور عورتوں کو جو حفاظت کا ذمہ ملا ہے، جو ان کو محفوظ پناہ گاہیں ملی ہیں، اس کی وجہ سے لڑکیوں کی ایک بہتات ہے، خواتین موجود ہیں۔ گویا کہ اسلام کی آمد کی طفیل عورتوں کی نسل پروان چڑھی، پھر بھی الزام لگایا جائے کہ اسلام نے عورتوں کی آزادی کو، ان کے حقوق کو سلب کیا ہے، تو یہ بات سراسر جھوٹ پر مبنی ہے۔ عالمی یوم خواتین کے موقع پر عورتوں کے حقوق کے نعرے لگاتے، مختلف عنوانات سجا کر عورتوں کے حقوق کی بات کرتے کچھ لوگ بھول جاتے ہیں کہ ایک عورت کی زندگی میں جو کچھ ضروری ہے اسلام نے اسے ان سب کا حقدار بنایا ہے۔ اب حقوق نسواں اور آزادی نسواں کے نام پر عورت کو دوبارہ ایام جاہلیت میں دھکیلنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم مائیں، ہم بہنیں، ہم بیٹیاں، قوموں کی عزت ہم سے ہے، قوموں کی عزت ہم سے ہے۔ ناظرین، عورت باعث رحمت، باعث شرف اور سراپا رحمت۔ اگر آج کی ویڈیو، آج کا یہ مضمون، آج کا یہ پیغام آپ کو پسند آیا ہو، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور اب تک اگر چینل سبسکرائب نہ کیا ہو تو برائے مہربانی سبسکرائب کیجئے۔ السلام علیکم۔